صدق اللہ مولانا العظیم ببرکتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد خالق کائنات کے عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ایک مرتبہ پھر ہم خلاصہ تفسیر قرآن میں موجود ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے انتہائی محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام کی نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و روح الارواح و غذائها وعلى آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ رمضان المبارک کا 7واں روزہ آج ہم گزار چکے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ چند روزے گزار دیے، چند تراویح کی نمازیں اور چند قرآن مجید کے پارے گزار دیے، باقی جو روزے ہیں، باقی جو نمازیں ہیں، باقی جو قرآن مجید کے پارے ہیں، انہیں بھی امن و سلامتی کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ گزار دیں۔ اللہ تعالیٰ فقط اپنے فضل و کرم سے ہر ایک کو پورے روزے رکھنے، پوری نمازیں پڑھنے، پورا قرآن پڑھنے سننے کی توفیق و سعادت و ہمت و استطاعت عطا فرمائے، ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، دوائیوں کی محتاجیوں سے ہر ایک کو محفوظ و معمون رکھے۔ پچھلی نشست میں تحویل قبلہ کے حوالے سے اس کا پس منظر بیان کیا گیا کہ تحویل قبلہ کا پس منظر کیا ہے، یعنی ایک قبلہ جو پہلے سے مسلمانوں کے لیے تعین کیا گیا تھا، بیت المقدس، تو پھر وہ بیت المقدس کا قبلہ ہونا منسوخ کیوں ہوا، بیت المقدس سے بیت اللہ قبلہ کیوں بنا، اس حوالے سے ہم نے اس کا پس منظر بیان کیا۔ مزید اس کی حکمتیں بھی ہیں جو ہم آج انشاءاللہ بیان کریں گے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ قبلہ اول بیت المقدس ہے، اور اب ہمارا قبلہ بیت اللہ ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ بیت المقدس بھی ہمارا ہے اور بیت اللہ بھی ہمارا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بعض جو آزاد خیال لوگ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تقسیم فرما دی کہ بیت المقدس یہودیوں کے لیے کو دے دیے اور بیت اللہ مسلمانوں کے لیے قبلہ بنا دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقسیم فرما دی تو پھر اپنا اپنا حصہ لے لیجئے، جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، بیت المقدس بھی ہمارا ہے، بیت اللہ بھی ہمارا ہے، اور ہم اپنے تاریخی اور مذہبی ورثے کو کسی دوسرے کو دینے کے روادار نہیں ہیں۔ جو بیت المقدس پر قبضہ کرتا ہے گویا وہ اسلام پر قبضہ کر رہا ہے، اور یہ بات جتنی جلدی ہمارے حکمران سمجھ جائیں گے اتنی جلدی ان کے لیے خیر کی بات ہوگی۔ تحویل قبلہ کے حوالے سے دوسرے پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام الى آخرہ۔ اس پر ہم نے بہت گفتگو کر دی ہے، اب اس کی چند حکمتیں ہیں جو آج ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بیت المقدس سے بیت اللہ قبلہ کیوں بنا، تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے، وہ تو پس منظر ہم نے بیان کیا تھا نا، اب اس کی حکمت کیا ہے؟ جب ایک قبلہ موجود ہے تو پھر دوسرے قبلے کی کیا ضرورت پڑی؟ اور مشرکین نے، یہود و نصارہ نے یہی سوال کیا، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کو طلب فرمایا، اس کی خواہش کا اظہار فرمایا نا، تو اللہ تعالیٰ نے قبلے کی تحویل یعنی تبدیلی کا حکم بعد میں دیا۔ پہلے فرمایا پیارے حبیب تم قبلہ تو تبدیل کر رہے ہو لیکن لوگ اعتراض کریں گے اور کہیں گے کہ پہلے والا قبلہ وہ کیا صحیح نہیں تھا، وہ کامل نہیں تھا کہ اب یہ قبلہ بنا؟ تو تم کہہ دینا مشرق و مغرب سب اللہ کے لیے ہے، اللہ جس کے جہاں چاہتا ہے وہ حکم دے دیتا ہے۔
چنانچہ ہوا بھی ایسے ہی، پہلے تو وہ قبلے کے حوالے سے اعتراض کر رہے تھے جو ہم نے بیان کر دیا، اب جب قبلہ تبدیل ہو گیا تو یہودی، عیسائی، مشرکین اور منافقین، ان تمام کو ایک نیا موضوع مل گیا اسلام کے خلاف زہر اگلنے کے لیے۔ جو مخالفین اسلام ہیں وہ تو نیا نیا موضوع تلاش کرتے ہیں نا، کوئی ایسا بہانہ مل جائے کہ مسلمانوں کو بدنام کیا جائے اور مسلمانوں کے مذہبی شعار کو نشانہ بنایا جائے۔ اب وہ کہنے لگے کہ اگر پہلا قبلہ کامل نہیں تھا تو اتنے دنوں تک وہ نماز پڑھتے رہے، ان نمازوں کا کیا ہوا؟ 17 مہینوں تک نماز پڑھی گئی نا بیت المقدس کی طرف، تو اگر وہ قبلہ کامل نہیں تھا تو اس کی طرف نماز پڑھی گئی، ان نمازوں کا کیا حکم ہے؟ ایک، اور دوسرا یہ ہے کہ بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسی طرف نماز پڑھی اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا انہیں موقع اور انہیں مہلت نہیں ملی، تو ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ اور اگر وہ بیت المقدس کامل قبلہ تھا تو پھر کامل قبلہ سے پھیر کر خدا نخواستہ بیت اللہ کی طرف قبلہ کیوں بنایا گیا؟ اگر وہ کامل ہوگا تو یہ ناقص ہوگا، اگر یہ ناقص ہوگا تو وہ کامل ہوگا، اگر وہ کامل تھا تو پھر اس طرف قبلہ کیوں بنایا گیا، اور اگر وہ کامل نہیں تھا تو اس طرف نماز پڑھنے کا کیا حکم ہوگا؟ جنہوں نے نمازیں پڑھی ہیں ان کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت پھر بیان کی اور فرمایا ایسا نہیں ہے، بیت المقدس بھی کامل قبلہ تھا اور بیت اللہ بھی کامل قبلہ تھا، تو پھر اس طرف پھیرنے کی وجہ کامل اور غیر کامل نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید نے کہا کہ اس کی کئی وجوہات ہیں، اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تاکہ ہم لوگوں کو بتا دیں، لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، ہم نے قبلہ اس وجہ سے پھیرنے کا حکم دیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے اپنے خیالات کی اتباع کون کرتا ہے اور رسول کی اتباع کون کرتا ہے۔ دیکھیں یہودی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس ہی رہے تاکہ ہم ان پر اعتراض کرتے رہیں، اور مشرکین چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا قبلہ کعبہ ہو جائے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ وہی تھا، تو جب رسول اللہ مکے میں تھے تو مکے والے چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس سے بیت اللہ ہو جائے، اس لیے کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کا قبلہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی چاہ کے باوجود بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ جب آپ مدینے آئے تو مدینے میں یہودی، نصرانی، منافقین یہ چاہتے تھے کہ ان کا قبلہ وہی رہے، بیت اللہ قبلہ نہ ہو، تاکہ ہم کہہ سکیں کہ پرانا قبلہ تو وہ ہے، یہ تو نیا قبلہ ہے، لہذا جب یہ نئے قبلے کی اتباع کر رہے ہیں، نئے قبلے کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کا دین بھی نیا ہو گیا۔ تو ہم بہانہ کرنے کے لیے مختلف باتیں تراشتے رہیں گے تو مختلف الخیال لوگ ہو گئے نا، تو اللہ نے فرمایا ہم نے قبلے کی تحویل کا حکم اس وجہ سے دیا سب سے پہلے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ کون نفس کی پیروی کرتا ہے اور کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ اب جو نفس کی پیروی کرنے والے تھے وہ اعتراض کرنے لگے، اور جو رسول کی پیروی کرنے والے تھے انہوں نے فوراً قبلے کی تبدیلی فرما لی۔ چنانچہ امام ابن حاتم روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ جب تحویل قبلہ کا حکم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز پڑھ کے ایک صاحب نکلے، جب اپنی بستی پر پہنچے تو وہاں جماعت ہو رہی تھی، تو آپ نے جماعت میں لوگوں سے تیز آواز سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ تبدیل فرما لیا ہے، لہذا تم بھی اپنا قبلہ تبدیل فرما لو۔ لہذا پیچھے سے ایک آواز آئی اور لوگوں نے اپنا قبلہ بیت المقدس سے بیت اللہ کر دیا، کوئی تحقیق نہیں کی، جیسے صحابہ کرام نے تحقیق نہیں کی، وہ تو بعد میں رسول اللہ نے فرمایا نا کہ بھئی قبلے کی تحویل کا حکم ہو گیا، نماز کے اندر پوچھنے کی مہلت بھی نہیں ہے اور پوچھنے کی اجازت بھی نہیں ہے، ادھر رسول اللہ نے صفوں کو چیرتے ہوئے اپنا قبلہ دوسری جانب فرما لیا، ادھر صحابہ کرام نے بھی اپنا قبلہ کر لیا، اور ادھر نماز پڑھ کے صحابی گئے اور وہاں جب جا کر بیان
فقط یہ کہا کہ رسول اللہ نے قبلہ بدل لیا ہے، انہوں نے قبلہ بدل لیا۔ تو یہ دکھانا منظور تھا کہ نفس کی اتباع کون کرتا ہے اور رسول کی اتباع کون کرتا ہے۔ رسول کی اتباع یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو پھر اپنے خیالات مت دوڑائیں، اپنے نفس کی اتباع نہ کریں، اپنے من کی نہ مانیں، اور اس میں مزید اور قریدے نہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا ہونا چاہیے تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اب لوگوں کے سامنے آ گیا تو اب آمنا وصدقنا کہنا ہے۔ ہم مختلف پیرائے سے یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے مزاج میں دین کے حوالے سے طغیانی ہے، ہمارے مزاج میں آمنا وصدقنا کہنے کا اب مزاج ہمارا ختم ہو گیا ہے، ہمارے مزاج میں طغیانی ہے، اور تحقیق کے نام پہ ہم مزید اور تخریب کی طرف جا رہے ہیں۔ ہر شخص ہر مسئلے کو اپنی عقل سے سوچنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا پہلا اصول یہ تھا کہ اپنی عقل کو اللہ اس کے رسول کے احکام کے مقابلے میں ہرگز نہ لانا۔ اللہ اس کے رسول نے جو کہہ دیا ہے وہی ماننا۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام کے بہت سے احکام ایسے ہیں جو عقل کے منافی ہیں لیکن ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ اس زمانے میں بھی صحابہ کرام نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اور آج بھی ہمیں اعتراض کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ بالکل اس کی چند مثالیں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پیشاب زیادہ ناپاک ہوتا ہے یا منی زیادہ ناپاک ہوتی ہے؟ تو علماء کرام نے فرمایا پیشاب زیادہ ناپاک ہے۔ منی سے تو انسان کی تخلیق ہوتی ہے، انبیاء کرام کی بھی پیدائش اسی سے ہے، اسی وجہ سے ایک گروہ کے نزدیک تو منی پاک ہے، ایک گروہ کے نزدیک تو منی پاک ہے، ہمارے نزدیک تو ناپاک ہے نا۔ تو پیشاب زیادہ ناپاک ہے، منی کم ناپاک ہے۔ تو عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب پیشاب آئے تب بندہ غسل کرے، اس لیے کہ وہ زیادہ ناپاک ہے، اور جب منی کا خروج ہو جائے یا اخراج ہو جائے تو وضو کر لے، اس لیے کہ وہ تو پیشاب کے مقابلے میں کم ناپاک ہے۔ لیکن یہاں الٹ ہوتا ہے، پیشاب استنجا کرنے کے بعد آپ وضو کر لیتے ہیں اور منی خارج ہو جائے تو پھر اب آپ غسل کریں گے، یہ غسل ہے، واجب ہے غسل اس پر۔ تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ جو زیادہ ناپاک ہے اس کے خروج میں غسل ہونا چاہیے، اور جو کم ناپاک ہے اس کے خروج میں وضو ہونا چاہیے، لیکن ہم اس پر عمل کرتے ہیں نا، عقل تو نہیں دوڑاتے۔ عقل یہ چاہتی ہے کہ ایک سے نکاح ہو گیا تو بیوی کی بہن سے بھی نکاح کر لیا جائے، سالی سے نکاح کر لیا جائے، تو اس میں کیا کباہت ہے؟ عام طور پر اختلاف بھی یہی ہو جاتا ہے، عام طور پر بندہ اختلاط ہو جاتا ہے، سالی سے بہت زیادہ کلوز ہو جاتا ہے، معاشرے میں ہوتا ہے نا ایسا۔ تو اگر ایک بہن کو اپنے عقد میں لیا ہے تو دوسری بہن بھی عقد میں لے لیں تو کیا خرابی ہے اس میں؟ گھر کی بات گھر ہی میں رہ گئی، کوئی خرابی سمجھ آتی ہے؟ گھر کی بات گھر میں ہی رہ جائے نا، تو اس میں کیا خرابی ہے؟ دونوں ساتھی بہن بن کر رہے ہیں، بہن ہے بہن ہی بن کر رہے ہیں، تو پھر قرآن مجید نے کیوں کہا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے؟ کوئی عقل میں بات آتی ہے؟ اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو حکمتیں بیان کی ہیں، لیکن ظاہری طور پر تو عقل میں نہیں آتی نا، لیکن قرآن مجید نے کہہ دیا ہے تو ہم مانتے ہیں۔ اسی وجہ سے اپنے مزاج سے طغیانی نکالیے، آمنا وصدقنا اپنے مزاج میں لائیے۔ کوئی عالم کوئی مفتی جب ایک بات بیان کر دے تو پھر مزید تحقیق نہ کریں، اس پر بھروسہ کریں، اس پر اعتماد کریں۔ تو قبلے کی تحویل قبلہ میں سب سے پہلے دکھانا یہ تھا کہ اللہ کے رسول کی اتباع کون کرتا ہے اور نفس کی اتباع کون کرتا ہے، اور یہ صحابہ کرام کی آزمائش تھی، اور صحابہ کرام اس آزمائش میں اس امتحان میں پورے اترے۔ ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دونوں قبلہ، وہ قبلہ حق ہے اور قبلہ کامل ہے۔ اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم۔ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ پہلے قبلے کی طرف جو لوگوں نے نماز پڑھی ہے ان کی نماز کا کیا ہوگا؟ تو پیارے حبیب تم کہہ دو اللہ کسی کے نماز کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔
اللہ نمازوں کو ضائع نہیں کرتا. جنہوں نے اس طرف نماز پڑھی ہے انہوں نے بھی کامل قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، لہذا ان کی بھی نماز ہو گئی، ان کی نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جنہیں موقع ہی نہیں ملا، جن کی زندگی نے وفا ہی نہیں کی اور ان کا انتقال ہو گیا اس حالت میں کہ انہوں نے اسی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، وہ بھی کامل صاحب الایمان گئے، اس میں بھی ان کے ایمان میں بھی کوئی کھوٹ نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا. دو باتیں ہو گئیں. تیسری بات، تیسری حکمت یہ ہے کہ پرانی کتابوں میں ایک بات ذہن میں آتی ہے نا کہ وہی قبلہ ٹھیک تھا، پھر بیت اللہ کو قبلہ بنانے کی کیا ضرورت، اور جب بیت اللہ قبلہ تھا شروع سے تو پھر بیت المقدس کو قبلہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو ایک حکمت تو یہ تھی کہ لوگوں کو آزمانا تھا، اور دوسری حکمت یہ تھی کہ پرانی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے، امام الحرمین امام القبلتین، کہ آپ دونوں حرم کے امام ہیں اور دونوں قبلوں کے امام ہیں. امام الحرمین نبی القبلتین، آپ دونوں حرم یعنی مکہ اور مدینہ کے امام ہیں، اور نبی القبلتین، آپ دونوں قبلے کے امام ہیں. پرانی کتابوں میں رسول اللہ کا یہ لقب موجود تھا. اب اگر آپ دونوں قبلے کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھتے تو پھر یہودی و نصرانی کہتے کہ وہ جو آخری نبی ہیں ان کا لقب تو ہماری کتاب میں یہ ہے، لہذا یہ تو ایک ہی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے، لہذا یہ نبی وہ نہیں ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں. اس وجہ سے چونکہ پرانی کتابوں میں رسول اللہ کا یہ لقب موجود تھا تو اس لقب کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کل مسلمانوں کو کچھ عرصے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور پھر اس کے بعد بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفت جو پرانی کتابوں میں موجود ہے وہ صفت برقرار ہو جائے، اور جو عقل سے سوچنے والا ہے، جو عشق سے سوچنے والا ہے اور جو غور کرنے والا ہے، اس کے لیے پھر کوئی بہانہ نہیں رہے کہ جس نبی کی انتظار کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود ہے، محمد رسول اللہ یقینی اور حقیقی طور پر وہی نبی ہے. اسی وجہ سے اب اس سے چونکہ اب دو باتیں ہو گئی نا، تیسری اور آخری بات جو مفسرین نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے، فرمایا کہ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تھا امام القبلتین نبی القبلتین، اس وجہ سے تحویل قبلہ کا حکم ہوا. اور دوسرا سبب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس کائنات میں شرف امتیاز ہیں، فضیلت امتیاز ہیں. مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز سے عزت نہیں ملے گی، ہر چیز کو آپ سے عزت ملے گی، ہر چیز کو آپ سے عزت ملے گی. اب کچھ انبیاء کرام نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھی، اور بعد انبیاء کرام نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ پیارے تم ہر طرح سے کامل و اکمل ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ تمہاری ذات میں نقص تلاش کریں، لہذا جس طرح تم عبادت میں کامل ہو، جس طرح تم ہر ایک کے امام ہو، ویسے انبیاء کے بھی امام ہو. انبیاء کرام کی زندگی میں بعض کی زندگی میں ایک قبلہ ہے دوسرا نہیں، بعض کی زندگی میں دوسرا ہے پہلا نہیں. پیارے حبیب تمہاری زندگی میں دونوں قبلے ہوں گے تاکہ تم ہر لحاظ سے نبی الانبیاء اور امام الانبیاء شمار ہو جاؤ. تین باتیں ہو گئیں. چوتھی بات یہ ہے تاکہ پیارے حبیب ہر چیز کو تم سے شرف ملتی ہے تو قبلوں کو بھی تو تم سے شرف ملنی چاہیے نا. اگر بیت اللہ ہی قبلہ ہو تو بیت المقدس کو کون شرف دے گا؟ کعبے کی برکت انہی کے دم سے، طیبہ کی رونق انہی کے قدم سے، کعبہ ہی کیا ہے دونوں جہاں میں، دھوم ہے ان کی کون و مقام میں. ہر چیز کو عزت انہی سے ہے نا. وہ جہاں جہاں سے گزر گئے وہیں پھول مہکے ہیں پیار کے، وہ جہاں گئے وہ جہاں رکے وہی رحمتوں کا نزول ہے. ہر چیز کو نسبت رسول اللہ سے ہے. اب اگر بیت اللہ آپ قبلہ بناتے، بیت المقدس قبلہ نہ بناتے تو آپ کی نسبت نہ ہونے کی وجہ سے بیت المقدس کا وہ مقام نہیں ہوتا جو آج ہے.
اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے شرف لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ پیارے کچھ عزت بیت المقدس کو دے دو تاکہ وہ بھی باعث عزت ہو جائے، اور کچھ عزت بیت اللہ کو دے دو تاکہ تمہاری وجہ سے، تمہاری نسبت سے بیت المقدس بھی صاحب عزت ہو جائے، بیت اللہ بھی صاحب عزت ہو جائے۔ تو اس پوری گفتگو میں جہاں مسلمانوں کا وقار بیان کیا گیا کہ وہ یؤمنون بالغیب کے حامل ہیں، اسی پوری گفتگو میں جہاں مسلمانوں کا وقار بیان کیا گیا، اسی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی ہے، اور اسی آیت میں قبلے کی شان بھی ہے۔ قبلے کی شان ہے نا، خانہ کعبہ کی شان جب یہاں تک آپ پہنچ گئے تو اب یہاں پر ایک خاص مسئلہ ہے جو ہم بیان کرنا چاہتے تھے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مومنین کی شان بیان کی ہے ویسے ہی قبلے کی شان بھی بیان فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نزدیک ہم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا، تو فقط عزت نماز پڑھتے کے دوران ہی نہیں ہے کہ ہر شخص بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے تو جب وہ نماز پڑھ رہا ہو تبھی وہ بیت اللہ کا اکرام کرے، بلکہ زندگی کے ہر مرحلے میں بیت اللہ کا اکرام اور اس کی تعظیم ضروری ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بیت الخلا جائے تو بیت الخلا میں نہ قبلے کی طرف چہرہ کرے نہ قبلے کی طرف پیٹ کرے، بلکہ شمالاً جنوباً بیٹھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس حالت میں، استنجا کرنے کی حالت میں بیت اللہ کی طرف رخ کرنا بھی بے ادبی ہے، بیت اللہ کی طرف پیٹ کرنا بھی بے ادبی ہے۔ یہ قبلے کی تعظیم ہمیں بیان کی گئی ہے، اور جتنا کوئی شخص تعظیم والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں اتنی تعظیم رکھتا ہے، اور یہ فقہ حنفی میں یہ حرام کے قریب ہے، لہذا ہر شخص کے لیے لازم ہے، یہ بیان کیا گیا کہ جب آپ بیت الخلا بنائیں تو اس کا رخ لازمی طور پر دیکھ لیں، اور اگر خدا نہ خواستہ کہیں چلے گئے اور ایسا رخ ہو کہ آپ اگر بیت الخلا استعمال کریں تو وہاں آپ کا رخ ہوتا ہے قبلے کی طرف یا پیٹھ ہوتا ہے تو پھر آپ وہاں سے چلے جائیں، اس لیے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سامنے آتا ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے، جسے امام طحطاوی نے لکھا، مراقی الفلاح میں امام طبرانی سے لکھا، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا جَلَسَ مُسْتَقْبِلًا نَاسِيًا فَتَذَكَّرَ وَانْحَرَفَ إِجْلَالَ اللَّهِ، ایک شخص بیت اللہ کو نہ جانتا تھا اور استنجا کرنے کے لیے بیٹھ گیا، جیسے ہی بیٹھا اسے خیال آیا کہ ارے قبلے کی طرف میرا چہرہ ہو رہا ہے یا میری پیٹھ ہو رہی ہے، جیسے اسے خیال آیا فوراً وہ اٹھ گیا قبلے کا احترام کرتے ہوئے، اجلال اللہ، قبلے کی تعظیم کرتے ہوئے وہ استنجا سے فوراً اٹھ گیا، تو رسول اللہ نے فرمایا لم یقم من مجلسہ حتی یغفر لہ، حتی یغفر لہ، وہ اپنی جگہ سے اٹھے گا بعد میں، پہلے اس کی بخشش ہو جائے گی، اس لیے کہ اس نے قبلے کی تعظیم کی ہے نا۔ لہذا جس قدر ممکن ہو سکے قبلے کی تعظیم کیجئے، اس لیے کہ یہ وہ قبلہ ہے جو کسی دوسرے کو نہیں ملا، یہودی نصرانی مشرکین کو نہیں ملا، یہ وقار اور یہ مرتبہ اگر اللہ نے دیا ہے تو مسلمانوں کو دیا ہے۔ اسی وجہ سے امام طبرانی نے بھی لکھا، دیگر محدثین نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا، حضرت ابو امامہ الباہلی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے قبلے کی طرف تھوک دیا، قبلے کی طرف تھوکا، اور وہ مسجد کا امام تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے دیکھا کہ اس نے قبلے کی طرف تھوکا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، درود و سلام پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ ان رجلا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما قوما فبصق فی القبلہ، صحابہ کرام میں سے ایک شخص تھا، ایک شخص اس نے وہ امامت کرتا تھا اور رسول اللہ نے دیکھا کہ اس نے قبلے کی طرف تھوک دیا۔ دیکھیں یہاں نام نہیں بتایا گیا اس لیے کہ چھپانا منظور ہے نا، اس لیے نام، حالانکہ جو راوی یہ سب بتا سکتے ہیں وہ نام بھی بتا سکتے ہیں،
لیکن نام نہیں بتایا. خود رسول اللہ نے بھی نام بتانا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے کہ عیب چھپانا چاہیے. اور مفتی احمد یا خان نعیمی رحمہ اللہ نے اسی حدیث کے تحت لکھا ہے چونکہ یہ صحابی تھے اور صحابی کے مزاج میں طغیانی نہیں ہے، اس لیے کہ عین یقین ہے کہ رسول اللہ سے انہوں نے معذرت کر لی ہوگی اور دوبارہ رسول اللہ نے انہیں امامت پر فائز کر دیا ہوگا. تو فرمایا کہ وہ امامت کرتے تھے، انہوں نے قبلے کی طرف تھوک دیا، رسول اللہ نے کسی بھی طرح سے دیکھ لیا. آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا دوبارہ یہ تمہاری امامت نہ کرائیں. اب وہ عصر کی نماز میں جب امامت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، لوگوں نے منع کر دیا، کہا کہ نہیں ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. تو انہوں نے عرض کی کہ ایسا کیا ہو گیا، کیا غلطی ہوئی؟ کہا کہ رسول اللہ نے منع فرمایا ہے کہ ہم آپ کی امامت پر اقتداء نہ کریں. تو کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے نماز پڑھی اور پھر نماز پڑھنے کے بعد وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے امامت سے روک دیا، آخر میرا کیا قصور ہے، کیا غلطی ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں تھوکتے ہوئے دیکھا، انکا آذیت اللہ ورسولہ، تم نے اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی. اور ایک روایت میں وَمَلَائِكَتَهُ، تو نے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اور اس کے فرشتوں کو تکلیف پہنچائی، اس وجہ سے میں نے تجھے امامت کے عہدے سے معزول کر دیا ہے. کتنا بڑا مقام ہے اور کتنی بڑی بات ہے. ہم کتنا آسان سمجھتے ہیں، چلتے پھرتے قبلے کی طرف تھوک رہے ہوتے ہیں، لہذا قبلے کی طرف تھوکنے سے اپنے آپ کو روکیے. ایک تو یہ ہے کہ قبلے کی طرف تھوکنے والا یا استنجا کرنے والا اللہ کو اور اللہ کے رسول کو تکلیف دینے والا ہوتا ہے، لہذا اب قبلے کی طرف تھوکنے سے اپنے آپ کو روکیے. اور پہلے اگر ایسا ہو چکا ہے تو اپنے رب سے توبہ کیجئے، اس لیے کہ پھر ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ فرماتے ہیں من تفلا تجاہ القبلہ جاء یوم القیامت وطفلہ بین عینیہ، وفی روایت من بصق فی قبلۃ ولم یواریہا جاءت یوم القیامت احما ما تکون حتی تقع بین عینیہ او کما قال. امام طبرانی نے معجم کبیر میں اس حدیث کو نقل کیا، فرمایا کہ جو شخص قبلے کی طرف تھوکتا ہے جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کے تھوک جمع کر کے گرم کر کے اس کے پیشانی پر لگا دیے جائیں گے. جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو جس قدر اس نے تھوکا ہے سارے تھوک جمع ہوں گے اور گرم کر دیے جائیں گے اور اس کی پیشانی پر لگا دیا جائیں گے. کل خلائق دیکھ کر پہچان جائے گی کہ یہ ایسا بے ادب شخص ہے جو قبلے کا احترام نہیں کرتا تھا. تو کتنی بڑی وعید ہے. لہذا بس آج کا سبق یہی ہے کہ آج ہم نے یہ بتا دیا تحویل قبلہ کی حکمتیں کیا تھیں، پہلے پس منظر بیان کیا تھا، اب حکمت بیان کر دی، اور جب حکمت بیان کر دی تو پھر قبلے کا وقار بھی بیان کر دیا. جب قبلے کا وقار بیان ہو گیا تو اب جو قبلے کا وقار کرنے والا ہے اس پر فضیلت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے کہ اگر کوئی شخص بھول سے بیٹھ گیا لیکن اچانک یاد آیا کہ میں تو قبلے کی طرف استنجا کر رہا ہوں، فوراً کھڑا ہو جائے، کھڑے ہونے سے پہلے اللہ اس کی بخشش کر دے گا. اور جو جان بوجھ کر قبلے کی طرف تھوکتا رہے گا تو رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اس کے تھوک اس کی پیشانی پر لگے ہوں گے. بہت بڑی وعید ہے، لہذا ان باتوں سے بچنا ہے. مزید انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے، آگے اور بھی بہت ساری منزلیں ہیں اس پر گفتگو کرنے کے لیے. سیقول السفہاء کا پہلا ہم نے بیان کر دیا، تحویل قبلہ کے حوالے سے بیان کر دیا. اس پارے میں ایک اور مسئلہ ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے، اگلی نشست میں بیان کریں گے. بس آج کے لیے اتنا ہی رہنے دیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب عز و جل ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.